عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بزرگان محترم، تفسیر کے سلسلے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ ماعون کی تلاوت کی ہے۔ ماعون کے معنی آتے ہیں حقیر اور معمولی قسم کی چیز، جس کو عام طور پر لوگ لیتے ہیں، دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی نمک، ایک گلاس پانی، یا کوئی برتن، گلاس، ایسی معمولی اور حقیر قسم کی چیزیں جو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایسی چیزوں کا نام ہے ماعون۔ اس سورۃ کریمہ کا نام سورۃ الماعون اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی سب سے جو آخری آیت ہے اس کے اندر اس کا ذکر آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ معمولی اور حقیر چیزوں کو بھی دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ کوئی پانی مانگے تو پانی تک نہیں دیتے، کوئی گلاس مانگے تو گلاس تک نہیں دیتے۔ اللہ نے یہاں پر ماعون کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے اس پوری سورت کا نام ہی سورۃ الماعون رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی اور بنیادی مضمون ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت اور عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والے لوگوں کی برائی اور مذمت اور ان کے برے اخلاق کا تذکرہ۔ یہ ہے جو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی علیہ السلام، یہ خطاب اگرچہ ہے نبی علیہ السلام کو، لیکن آپ کے واسطے سے تمام قرآن پڑھنے والوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مخاطب، ارأیت، کیا تو نے دیکھا اس کو جو دین کا انکار کرتا ہے۔ یہاں دین کا ترجمہ جزا اور بدلہ ہے۔ دین یعنی جزا اور بدلے کا انکار کرتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی وہ ہے جو کہ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی کو ابھارتا تک نہیں ہے، ترغیب تک نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں اور اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور حقیر اور معمولی قسم کی چیز کے دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس سورت کریمہ کا ترجمہ۔
اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سورت کا مضمون جو مرکزی اور بنیادی مضمون ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت بتانا اور عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والے لوگوں کی صفات کا تذکرہ اور ان کے برے اخلاق کا تذکرہ. یہ ہے اس کا بنیادی عنوان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جو جزا کا بدلے کا انکار کرتا ہے اور تکذیب کرتا ہے، یعنی آخرت کا انکار کرتا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. کفار، نہ ماننے والے لوگ عام طور پر وہی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس صحیح طریقے پر نہیں کرتے جیسے کہ اسلام نے بتایا. بہرحال ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے، یہ نظریہ رکھتی ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے، یہاں پر ہم کو رہنا ہے، جب تک ہم رہیں گے اور جب مر کر چلے جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا اور ہم دوبارہ اٹھ کر کوئی سوال جواب اور حشر و نشر کے مسائل میں نہیں الجھائے جائیں گے. یہ ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ. کفار قریش کا بھی یہی عقیدہ تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. ان کو اس کے اوپر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ایک آدمی مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، قبر کے اندر اس کے ریزے ریزے ہو گئے اور اس کی ہڈیاں بھی گل گئی اور سڑ گئی، تو پھر دوبارہ انسان کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کا جواب بھی عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، مختلف انداز سے جواب دیا اور فرمایا کہ جو تم کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جو زمین کو آسمان کو بنانے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس پوری کائنات کو سجانے کی قوت رکھتا ہے اور جس نے تم کو سب سے اول دفعہ پیدا کیا ہے، وہ اگر تم کو دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کر دے تو آخر اس میں تعجب کی بات ہی کیا ہے؟ عجیب بات ہے کہ اتنا بدیہی عقیدہ، اتنی بدیہی بات، کھلی ہوئی بات یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور بار بار کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے تو پھر کیا دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا؟ یہ بار بار قرآن کریم کے اندر ان کے جملے کو دہرایا گیا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ذرا سوچو، جو خدا تم کو اول وہلے میں پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے، پردے عدم میں تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہارا کوئی نام نہ تھا، اس نے تم کو دنیا کے اندر پیدا کیا اور بہت ساری صفات تمہارے اندر رکھی، جیتا جاگتا انسان بنایا، بولنے والا، سننے والا، کھانے پینے والا، کام دھام کرنے والا. جو خدا تم کو ان صفات کے ساتھ پیدا پہلی دفعہ کیا، وہ اگر تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ تم کو پیدا کر دے تو آخر اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا انسان کو اور قیامت برپا ہوگی اور وہاں حساب اور کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا، جزا اور سزا کے فیصلے سنائے جائیں گے. وہاں پر جنت بھی ہے، وہاں پر دوزخ بھی ہے اور وہاں پر حساب و کتاب بھی ہے اور اچھوں کا بدلہ اچھا اور بروں کا بدلہ برا وہاں پر سب کے سامنے واضح کر دیا جائے گا.
قرآن نے جن بنیادی عقیدوں پر پوری توجہ مرکوز کی ہے اور لوگوں کو بار بار اس کی طرف متوجہ کیا ہے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے جس کا نام ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کو جو لوگ مانتے ہیں ان کی صفات الگ، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کی صفات الگ۔ اللہ نے یہاں پر اسی کا تذکرہ کرنا چاہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو، آخرت کو نہیں مانتے ان لوگوں کا کردار بڑا خراب ہوتا ہے، ان لوگوں کے اخلاق بڑے بدترین ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کا انداز زندگی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے جو اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی واضح کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ عقیدہ آخرت بنیادی عقیدہ بھی ہے اور انقلابی عقیدہ بھی ہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے جب آدمی مانتا ہے کہ آخرت ہے، اور آخرت کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ مجھ کو اٹھایا جائے گا اور میرے تمام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اچھے کا بھی برے کا بھی۔ اگر میرے اندر برائیاں اور میرے اعمال برے نکل آئے تو اس کی سزا بھی مجھ کو دی جائے گی، اور اگر اچھائیاں ہیں تو ان اچھائیوں کا بدلہ بھی مجھ کو دیا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کے فیصلے وہاں پر سنائے جائیں گے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت، اعمال کا حساب، اعمال کو تولا جانا، اور پھر اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ سنانا۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کی زندگی بڑی بھلی ہوتی ہے، وہ قدم قدم پر سوچ سوچ کے آگے بڑھتا ہے، وہ ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، اللہ کے بارے میں احتیاط، مخلوق کے بارے میں احتیاط، ہر عمل کے بارے میں احتیاط، اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ مجھ کو ہر چیز کا وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا کروں گا تو اس کا بھی، اور برا کروں گا تو اس کا بھی، ہر چیز کا بدلہ مجھ کو دیا جائے گا۔ لہذا اس کی زندگی تو کچھ اور انداز کی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس کو مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد نہ اٹھایا جائے گا، نہ سوال ہوگا، نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ جنت اور دوزخ ہوگی، اور بس ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، ان کی زندگی دنیا کے اندر بہت ہی بدترین گزرتی ہے۔ وہ کفر کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، معصیتوں پر معصیتیں کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو کھلواڑ کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، یتیموں کا حق دبا لیتے ہیں، اور برائی پر برائی کرتے چلے جاتے ہیں، ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، قتل و قتال اور غارت گری کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہے ہمیں اس دنیا میں ہے، یہاں پر جو چاہے کر لو، مال جمع کر لو، لوگوں کا مال لوٹ لو، یتیموں کا ہڑپ کر لو، یا کسی کو مار ڈالو، انتقام لے لو، اچھا بدلہ، اچھا اور برا جو کچھ کے ہو سکتا ہے یہاں پر کر لو۔ یہ ان لوگوں کا طرز زندگی ہوتا ہے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ آج دنیا کے اندر فساد جو کچھ موجود ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ دنیا کے اندر ہر قسم کے فساد اور قتل و غارت گری پر تل جاتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو کہ جزا کا اور بدلہ دیے جانے کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں، بس جب تک میں ہوں اس کے بعد ختم ہو جاؤں گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہی ہے آخرت کا انکار کرنے والا جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور مسکینوں اور غریبوں کو کھانا دینے پر کسی کو ابھارتا تک نہیں ہے۔ اللہ نے دو قسم کی مثالیں دی اور کہا کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے اندر تو بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے کہا قتل کر دیں گے، غارت گری مچائیں گے، فساد مچائیں گے، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیں گے اور معلوم نہیں کیا کیا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھانے کے لیے دو واضح باتیں فرمائی اور کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو اللہ کا آخرت کا انکار کرنے والا ہے یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں سے بدسلوکی کرتا ہے، اور وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسروں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ابھارتا تک نہیں، خود بھی نہیں کھلاتا، خود تو کھلاتا نہیں، کم از کم دوسروں کو بھی نہیں بولتا کہ ارے بھائی کسی غریب کا خیال کر لو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار، ان لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کا حال جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس سے کہ یہ تو سارا خود ہی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، مسکینوں کو دینا نہیں چاہتے، خود ہی اپنے پاس سب کچھ جمع کر لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو دینے اور دوسروں کو دینے پر آمادہ کرنے کا کیا خیال کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثالاً یہ دو باتیں فرمائی، اس سے اندازہ یہ کرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں آخرت کا یقین انسان کے اندر کس قدر عجیب اور حیرت انگیز انقلاب برپا کرتا ہے کہ اس کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کے اخلاق کی گراوٹ دیکھو کہاں تک اس کو لے جاتی ہے کہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا تک نہیں کھلاتا، دوسروں کو تک ترغیب نہیں دیتا۔ یہ اس کی اخلاقی گراوٹ کا حال ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، عقیدہ آخرت ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیدہ آخرت جو اسلام تعلیم دیتا ہے اس کو ہم عقل کے ذریعے کیسے معلوم کریں؟ ایک صاحب نے جو غیر مسلم تھے اور ان کے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات تھے، انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے وقت مانگا اور کہا کہ مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ میں نے ان کو وقت دے دیا، اس کے بعد بیٹھک ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آخرت آنے والی، تو ہم قرآن سے تو آپ اس کو پورا کر دیں گے، لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ کر کس طرح اس کو مان سکتے ہیں؟ جو آدمی یقین رکھتا ہے وہ تو اس کو کہہ دے گا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن میں تو نہیں مانتا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو نہیں مانتا۔ تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ یہ عقیدہ آخرت والا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو زبردست ہے وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ برائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں،
قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں، اور بہت سارا ظلم اور فساد دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں آج بہت بڑا فساد ہے۔ جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، زنا کاری کرنے والے، عیار اور مکار اور دھوکے باز بے شمار لوگ موجود ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک بات تو آپ نے مان لی کہ یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اب مجھے آپ ایک اور بات بتائیے کہ کیا دنیا میں سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بدلہ دیے جانے کے قابل ہے یا نہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی برا بدلہ دینا ان کو چاہیے، ان کی سزا ان کو ملنا چاہیے، جھوٹ بولنے والے کی سزا جھوٹے کو دی جائے، زنا کرنے والے کو زنا کی سزا دی جائے، قتل کرنے والے کو قتل کی سزا دی جائے، اور مختلف قسم کے گناہ اور بدترین کام اور پاپ کے کام کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو ان کا بدلہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں بالکل دینا چاہیے۔ میں نے کہا دو باتیں آپ نے مان لی، اب مجھے ایک اور تیسری بات بتائیے کہ دنیا میں حکومتیں موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، لیکن کیا ان حکومتوں اور عدالتوں سے تمام جرائم پیشہ لوگوں اور ظالموں اور پاپیوں کو ان کی سزا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ وہ آدمی کو سوچا اور کہنے لگا کہ نہیں، دنیا میں حکومتیں اور عدالتیں موجود تو ہیں، لیکن پاپیوں کو ان کے پاپ کی سزا نہیں مل رہی ہے، اور الٹا یہ ہو رہا ہے کہ پاپی تو بچ جا رہا ہے، کہیں رشوت کھلا کر، کہیں کچھ اور انداز سے، لیکن جو لوگ معصوم ہیں اور بالکل پاک، ان کے اوپر سزائیں جاری کی جاتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا میں عدالتیں تو ہیں، لیکن عدالتوں میں سب کے سب صحیح فیصلے نہیں ہو رہے، بہت سارے ظالم، قاتل اور بدکار اور غلط کار اور دنیا میں فساد مچانے والے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کوئی سزا دنیا میں نہیں مل رہی ہے، اور اس کے وجہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے اچھے اچھے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، معصوموں کو سزا دی جا رہی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو، کسی غلط فہمی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، بہرحال ایسا ہو رہا ہے۔ حکومتیں کبھی جان بوجھ کر بھی کر دیتی ہیں، اور کبھی ان سے سہو اور بھول اور غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تین باتیں اب مان لی ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ مان لی ہے کہ پاپیوں کو سزا ملنا چاہیے، فسادیوں کو سزا ملنا چاہیے، اور دوسری بات آپ نے، پہلی بات تو آپ نے یہ مانی کہ دنیا میں فساد اور ظلم اور پاپ ہو رہا ہے، دوسری بات آپ نے یہ مان لی کہ ان پاپیوں کو، فسادیوں کو، قاتلوں کو، ظالموں کو سزا دینی چاہیے، اور تیسری بات آپ نے یہ بھی مان لی کہ ان کی سزا پورے طور پر دنیا میں نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سارے پاپی، بہت سارے ظالم، بہت سارے فسادی دنیا کے اندر سزا سے بچ جا رہے ہیں اور اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جو ظالم نہیں ہیں بلکہ اچھے لوگ ہیں، ان کو دنیا کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں اور ان کو قید خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ یہ تینوں باتیں آپ نے مان لی۔ اس نے کہا ہاں میں ان تینوں باتوں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا اب ذرا آپ کو یہ سوچنا ہے کہ سزا ملنی چاہیے لیکن سزا نہیں مل رہی۔ آپ دونوں باتیں مان رہے ہیں، ایک تو یہ مان رہے ہیں کہ سزا ملنا چاہیے، اور دوسرے یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کو سزا دنیا میں نہیں مل رہی ہے۔ تو اب یا تو آپ کہیں کہ ان کی کوئی سزا دنیا میں بھی نہیں، بعد میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں،
یا آپ یہ کہیں کہ دنیا میں سزا نہیں ملی تو کہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے؟ اگر آپ پہلی بات مانتے ہیں اور لیتے ہیں کہ نہیں اب مر گیا اور ختم ہو گیا تو اب اسے نہ دنیا میں سزا نہ کہیں اور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں اور اس خدا کے بارے میں جو زمین کا آسمان کا خالق اور مالک ہے اور انسانوں کو بنانے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ سزا جن کو ملنی چاہیے تھی ان کو بغیر سزا کے اللہ نے یوں ہی چھوڑ دیا، نہ دنیا میں ان کو سزا ملی نہ کہیں اور۔ اس پر وہ ٹھٹکا اور کہنے لگا کہ ہاں اب مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا۔ میں نے کہا دیکھو اب آپ کو یہ ماننا ضروری، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آگے کہیں سزا اس کو نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو بغیر سزا کے یوں ہی چھوڑ دیا، جبکہ سزا دینا چاہیے۔ آپ کی عقل کہتی ہے سزا ملنا چاہیے، لیکن سزا اس کو نہیں مل رہی ہے، دنیا میں نہیں مل رہی ہے اور بعد بھی نہیں مل رہی ہے، تو اللہ پر الزام عائد ہوگا جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایشور ہے، اس ایشور نے دنیا کو ایسا بنا کے چھوڑ دیا کہ ان کی کوئی سزا ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا اسی لیے اسلام کہتا ہے اور یہ عقل بھی کہتی ہے کہ جب ان کو یہاں سزا نہیں ملی تو کہیں اور اللہ انتظام اس کا کرے گا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، اور وہی جگہ جہاں پر اس کا معاملہ ہوگا اور اس کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ جو عقل کہتی ہے وہی اسلام کہتا ہے۔ اسلام کا کوئی عقیدہ، اسلام کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اس پر اس کو اطمینان ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد اور بھی اس کے بہت سے سوالات تھے، ان سوالات کے جواب کے بعد اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدے آخرت کو ماننا عقل کا بھی تقاضا ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں پاپ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان فسادیوں کو، پاپیوں کو، ظالموں کو سزا ملنی چاہیے اور دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے، دیکھیے حکومتوں کا کیا حال ہے، دیکھیے عدالتوں کا کیا حال ہے، عدالت کیسے غلط فیصلے کر رہی ہے، کس قدر ظالموں کو پناہ دے رہی ہے، اور بہت سارے معصوموں کو ان کے خلاف فیصلے کر کے ان کے اوپر سزائیں جاری کی جا رہی ہیں۔ دنیا کا حال تو یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں دنیا کے اندر سزا اور جزا کے فیصلے آخری نہیں ہے، انتہائی نہیں ہے، اور بالکل سب کے سب صحیح نہیں ہے، اس لیے ایک فیصلہ آخرت میں ہوگا اور اس دن اللہ کے ہاں ہر چیز کا صحیح فیصلہ ہوگا۔ ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی خیر اور اچھائی کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو وہاں پر دیکھنا نصیب ہوگا، اور جو آدمی ذرہ برابر کوئی شر، کوئی فساد، کوئی غلط اور کوئی ظلم، کوئی قتل کیا ہوگا اس کو بھی وہاں پر اس کی سزا دکھائی جائے گی۔ یہ ہے قانون الہی، یہ ہے اللہ کے ہاں آخرت والا عقیدہ جس کو اللہ نے قرآن میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر پیش کیا ہے۔ بھائیو، جو آدمی اس پر یقین رکھے گا اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور جو آدمی اس پر یقین نہیں رکھتا اس کی زندگی ویسی ہوگی جیسے کہ اللہ نے آگے فرمایا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ان آیات کی تشریح انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔